یہ جو قبر کا کوشچن پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے مولویوں نے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوشچن پیپر آؤٹ کر دیں تو جنت میں چلے جائیں گے، قبر سے ایزی ہو جائے. لگائے گا 2 تھپڑ فرشتہ اور کہے گا کہ تم اتنا سادہ سمجھتے ہو سوالوں کو. ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی آپ کو کسی اسکالر کی، کسی ریلیجس مولوی مفتی کی، جس میں رب سے محبت کو ذریعہ بنایا ہو اس نے، رب سے معرفت کا، رب کی معرفت کا. تو معرفت کا رستہ محبت سے آتا ہے، خوف سے نہیں آتا. ہمیں تو اتنا ڈراؤنا خدا دکھایا جاتا ہے، اساتذہ بھی ڈراؤنا دکھاتے ہیں، ملا بھی ڈراؤنا دکھاتا ہے، کہ ہم تو ڈرے ڈرے بچپن گزارتے ہیں، سارا بچپن ہم ڈر کے گزارتے ہیں. او یہ کیا تو ہاتھ کاٹ دے گا، او یہ کیا تو جلا دے گا، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ کیا تو سزا، وہ کیا تو تھپڑ، وہ کیا تو دوزخ، وہ کیا تو یہ ہے معرفت ایک مسلمان کو، کہ جی رب کیا ہے جی جو سزا دیتا ہے، جو مارتا ہے دوزخ میں ڈالتا ہے. کیا قرآن حکیم میں خدا کی ڈسکرپشن جب آتی ہے، خدا جب اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں، تو کیا ہماری فریکوینسی میچ ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو ہمیں ابھی مرنا نہیں چاہیے. جب مجھ سے فرشتہ پوچھے تو میں کہوں لکھ، پکڑ کاغذ قلم جگر، شروع ہو جا لکھنا. ابھی تو میں بتاتا ہوں، تو نے میرے رب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لی. کہ ہماری فلسفی جو ہے ریلیجن کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک خدا ہے، اور ہمیں اس خدا کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے. یعنی آج آپ اپنے گھر کے کسی 12-14 سال کے بچے کو، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہے یا آپ کے بھائی کا بچہ ہے یا کوئی اپنے یا آپ کے نیبرز کا بچہ ہے، چاہے وہ شیعہ گھر کا یا سنی گھر کا ہے، اس کو بٹھائیں اور کہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تو آپ کو شرم آئے گی. اس کو نہیں پتا اس کا خدا کون ہے، وہ الٹی سیدھی ڈیفینیشن دے گا آپ کو، اور اس کے قصوروار آپ ہیں. اس کا قصوروار میری جنریشن ہے، میں ہوں. میں ابھی آئی فون کا ماڈل نیا پوچھ لوں تو وہ بتا دے گا کہ کون سا آیا ہے، کون سا پرو میکس ہے تو کون سا سادہ ہے، کون سے کے پی ٹی اے کے چارجز لگتے ہیں تو کتنے لگتے ہیں، کون سا جو ہے اس کو جے وی کہتے ہیں تو کون سے کو پتہ نہیں، ایک اور سروس موبائل ہے وہ کہتے ہیں، کتنی دیر بیٹری چلتی ہے اس کی، اینڈرائڈ میں کون سا بیسٹ فون آیا، تو اس کو سب پتا ہوگا. اس کو اپنے خدا کا نہیں پتا ہوگا، شرم کا مقام. اور جب وہ بڑا ہو کے فوت ہو جائے گا اسی طرح سے، تو ہم لڑائی جھگڑا کر کے کہیں گے کہ یہ جنت میں جا رہا ہے، جبکہ وہ نہیں جا رہا جنت میں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور اب اس بچے کو جو میں نے 12-14 سال کا ہائپوتھسس دیا تھا، اس کو اپنے آپ میں پکچر کریں کہ آپ 12-14 سال کے جب تھے تب آپ کا خدا کی ڈیفینیشن کیا تھی. اور شرم کا مقام ہے کہ اب آپ 20-22-30-40-45 جتنے بھی سالوں کے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کا خدا کون ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے اس سیمیسٹر کے ایگزام میں پہلے سے ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو کوشچن اسی طرح کے آئیں گے. یہ مت سمجھیے کہ میں پوچھوں گا کہ ریلیجن کی کس چیز کا سب سیٹ ہے تو کس کا سپر سیٹ ہے. The exam is not going to be as simple as this. This is just the direction for you to think. کہ آپ کی تھاٹ کو ڈائریکشن دینے کے لیے میں ساری گفتگو کرتا ہوں. جب سیمیسٹر اینڈ ہوگا تو کیا پتا آپ کو یہ جو قبر کا کوشچن پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے مولویوں نے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوشچن پیپر آؤٹ کر دیں تو جنت میں چلے جائیں گے، قبر سے ایزی ہو جائے. لگائے گا 2 تھپڑ فرشتہ اور کہے گا کہ تم اتنا سادہ سمجھتے ہو سوالوں کو. یعنی من رب پہ وہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لکھ کے بتا دے کوئی، تو شرم سے مر جائیں گے. آپ کو جواب نہیں لکھنا آئے گا کہ آپ کون ہے، تمہارا رب کا جواب کیا ہے. Nobody in this room right now, in this Zoom session right now, knows the answer to this question. Who is your God? Who is your creator? اب پوائنٹ کیا ہے؟
ہم نے ریلیجن پڑھتے ہوئے ہم نے ریلیجن کے سیشنز میں کسی چیز کی کو بلا تفریق دیکھنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا. ہم مسلمان بائی برتھ ہیں اور مسلمان بائی ڈیتھ ہوں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی چیز ہم سے ہمارا عقیدہ نہیں چھین سکتی. کسی چیز کو پڑھ کے ہمارا عقیدہ شیٹر نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر ہمیں وہ ابھی سے ترک کر دینا چاہیے. اس کا مطلب ہم بڑی بے عقیدہ اور کچے عقیدے کے آدمی تھے، یا لڑکی تھے، یا لڑکا تھے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر تو ویسے علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی تمام مرد مسلمان اور عورت مسلمان کے اوپر علم کی طلب واجب ہے، فرض ہے. اب اگر میرے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے تو میرے اوپر تو یہ چیزیں کوسچن بن کے کھلتی ہیں کہ یار 7,000 سال پہلے جو رامائن آئی ہے، میں پڑھوں تو صحیح وہ رامائن کیا کہتی ہے. 5,000 سال پہلے جو بھگوت گیتا آئی ہے، میں پڑھوں تو صحیح وہ گیتا کیا کہتی ہے. اس میں کیا ایسا لکھا ہے؟ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے ریلیجن سے ورڈ ٹو ورڈ میچ کرتی ہیں، قرآن سے ورڈ ٹو ورڈ میچ کرتی ہیں. کتنی ہی چیزیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں، جو گیتا میں ہیں، جو گرنتھ میں ہیں، جو بدھزم میں پریکٹس کی جاتی ہیں، جو جینزم کا حصہ ہیں، وہ چاہے مورل چیزیں ہوں یا ایتھیکل چیزیں ہوں، وہ آپ کے ریلیجن سے کہیں پہ بھی کانٹرڈکٹ نہیں کرتی. کتنی ہی ہزاروں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، 100-500 چیزیں ایسی ہیں جو مختلف بھی ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، سمجھنے سے پتہ چلتا ہے. اور یہ ساری چیزیں پڑھنے سے، مختلف لوگوں کے مذاہب پڑھنے سے آپ کو اپنے رب کی معرفت بہتر ہو جاتی ہے. تب جب آپ سے فرشتے پوچھیں گے قبر میں کہ آپ کا رب کون ہے، تو یو ول ہیو اے اسمائل آن یور فیس. Why? Because you will have so much to share in that question. You will say, okay, if you ask me this question, tell me, do you have time? کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ سمجھ سکیں؟ کیونکہ میرا خدا اتنا لامحدود ہے، اتنا لامکانی ہے، اتنا لازمان ہے کہ میں اس کا بیان شروع کروں گا تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے. کسی اور قبر میں تو نہیں آپ نے جانا؟ اگر جانا ہے تو پہلے اٹینڈ کر کے آئے، میں انتظار کرتا ہوں. یا آپ انڈیپینڈنٹ میرے قبر کے لیے آئے ہیں؟ تو sit back and enjoy the ride because I'm going to give you what I've learned all my life کہ میرا رب کون ہے. وہ بھی فرشتے بھی پریشان ہو کہ یہ کون سا کیس آیا ہے میرے پاس. میں نے تو ہڈیاں کانپتے دیکھی ہیں مردوں کی، میں نے تو پریشان حال میں دیکھا ہے مردہ. یہ مجھے لیکچر دینے بیٹھ گیا ہے. اور یہ کیسے ورڈ ٹو ورڈ میرے گاڈ کی، میرے خدا کی ڈسکرپشن دے رہا ہے. میں تو فرشتہ ہوں، میں نے تو پھر بھی کچھ بہت عرش پہ جا کے یہ چیزیں سمجھی ہیں. یہ فرش پہ کیسے یہ چیزیں سمجھ گیا؟ انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. آپ کو جب معرفت ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، ابھی میں شمائلہ سے کہوں نا ڈسکرائب یور فادر ٹو می، تو شمائلہ would say I'm sorry sir, your class duration is very limited. میں تو خالی ان کی زلفوں کے بارے میں گفتگو کروں تو آپ کی کلاس گزر جائے گی. Why? کیونکہ جو محبت شمائلہ کو اپنے والد صاحب سے ہے، جو انہوں نے وقت گزارا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ، وہ وقت ایک ٹائم لیس زون میں لے جاتا ہے. اور وہ ان کی محبت ہے جو ان کو معرفت تک لے کے گئی ہے. ہمیں تو اللہ سے محبت بھی نہیں ہوتی. ہمیں کون محبت سکھاتا ہے؟ کون سا مولوی کبھی اللہ سے محبت سکھاتا ہے؟ آپ چھوڑے مولوی کو، کون سا ٹیچر ہے جو آپ کو اللہ سے محبت سکھاتا ہے؟
ابھی مجھے مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا کہیں سے نکال کے دکھائیں کسی نے اللہ سے محبت کی ڈسکشن کے اوپر لیکچر ریکارڈ کیے، کسی مفتی کا، کسی مولوی کا، کسی اسکالر کا یوٹیوب پہ جائیں اور ڈھونڈیں تھم نیل کے اوپر اللہ سے محبت کا کانسیپٹ دیا ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، جس سے معرفت ملتی ہے۔ ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی آپ کو کسی اسکالر کی، کسی ریلیجس مولوی مفتی کی، جس میں رب سے محبت کو ذریعہ بنایا ہو اس نے رب سے معرفت کا، رب کی معرفت کا۔ تو معرفت کا رستہ محبت سے آتا ہے، خوف سے نہیں آتا۔ ہمیں تو اتنا ڈراؤنا خدا دکھایا جاتا ہے، اساتذہ بھی ڈراؤنا دکھاتے ہیں، ملا بھی ڈراؤنا دکھاتا ہے کہ ہم تو ڈرے ڈرے بچپن گزارتے ہیں، سارا بچپن ہم ڈر کے گزارتے ہیں۔ او یہ کیا تو ہاتھ کاٹ دے گا، او یہ کیا تو جلا دے گا، او یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ کیا تو سزا، وہ کیا تو تھپڑ، وہ کیا تو دوزخ، وہ کیا تو یہ ہے معرفت ایک مسلمان کو کہ جی رب کیا ہے جی، جو سزا دیتا ہے، جو مارتا ہے دوزخ میں ڈالتا ہے۔ یہ معرفت دلائی جاتی ہے ہمیں ایز اے چائلڈ۔ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھاؤ، 8 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو تھپڑ مار کے پڑھاؤ۔ اب جس کو تھپڑ مار کے نماز پڑھا رہے ہیں آپ، وہ آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، چھپا ہوا مخفی شرک۔ کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں چھپے ہوئے شرک، مخفی شرک کے بارے میں وہ کہتے ہیں شرک خفی۔ مخفی کہتے ہیں کسی چیز کا چھپا ہونا۔ میں نے بچے کو تھپڑ مار کے کہا چل نماز پڑھ، تو وہ پتہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ ایسے کہ میرا باپ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یا میں نے باپ کو دکھا دیا نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں یہ جو نماز ہے یہ اس نے آپ کی پڑھی، یہ جو سجدہ اس نے کیا یہ آپ کے قدموں میں کیا، اس سے بڑا شرک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو امام غزالی شرک خفی کہتے ہیں۔ یہ شرک خفی 5 دن میں ہم کراتے ہیں اپنے بچوں سے، اس عمر تک جس عمر تک اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یار مجھے ایسے ہی تھپڑ پڑ رہے تھے، نماز تو میں نے اس کی پڑھنی تھی۔ نماز تو میں نے اس کی پڑھنی تھی جس سے مجھے محبت ہونی تھی۔ یہ مجھے کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ شروع ہوتا ہے کہ یہ گاڈ کی جو ساری ڈسکشن ہے، یہ گاڈ کون ہے، کہاں سے گاڈ۔ میں نے آپ کو ایک بک ریکمنڈ کی تھی ہسٹری آف گاڈ، کیرن آرمسٹرانگ کی، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے وہ بک خریدی کہ نہیں خریدی، یا انٹرنیٹ سے آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اس میں وہ خاتون بڑی خوبصورتی سے یہ بتا رہی ہیں کہ مین کائنڈ نے خدا کو کس کس روپ میں کریٹ کیا، پایا، اس کی ہسٹری، گاڈ کی ہسٹری ان دا بکس آف مین کائنڈ۔ اس میں یہ ذکر ہے سارا کہ ہندوازم میں کیا چل رہا تھا، بدھزم میں کیا چل رہا تھا، ادھر اس ایرا میں کیا چل، اس نے تو ڈیٹس وائز، ایرا وائز لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے، قابل دید اور قابل ستائش کوشش کی ہے اس نے۔
کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ جس خدا کو ہم نے ریکگنائز کیا، اسی خدا کو دوسروں نے کیسے ریکگنائز کیا، کیا میں نے جو ریکگنائز کیا وہ ٹھیک ریکگنائز کیا، کیا میرے دماغ میں جو خدا ہے یا میرے دل میں جو خدا ہے وہی خدا میری اس کتاب میں ہے، جس کتاب کو میں اپنا حرف آخر سمجھ کے زندگی گزار رہا ہوں اس پہ۔ کیا قرآن حکیم میں خدا کی ڈسکرپشن جب آتی ہے، خدا جب اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفات کو بیان کرتے ہیں، تو کیا ہماری فریکوینسی میچ ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو ہمیں ابھی مرنا نہیں چاہیے۔ جب مجھ سے فرشتہ پوچھے تو میں کہوں لکھ، پکڑ کاغذ قلم جگر، شروع ہو جا لکھنا۔ ابھی تو میں بتاتا ہوں، تو نے میرے رب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لی، پریشان کر دوں گا میں تجھے، تو نے غلط بندے سے پوچھ لی۔ ابن آدم آ گیا قبر میں، اب ابن آدم قبر میں آیا ہے تو لکھو، اور میں دیکھوں تم کیا لکھ رہے ہو۔ کہیں میری ڈسکرپشن تمہارے الفاظ میں کہیں قید نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میری ڈسکرپشن از ٹو بگ فار یو۔ ابھی میں دوسرے سوال پہ نہیں جا رہا، تیسرے سوال پہ نہیں جا رہا، چوتھے سوال پہ نہیں جا رہا جو پوچھا جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جی، یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں معرفت ہوگی اس رب کی، جس رب کو یہ دنیا کتنے رنگوں میں دیکھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔